اس طرح دیوبند میں مولانا طارق جمیل صاحب 2-3 دفعہ انہوں نے پیغام بھی بھجوایا، سلام بھی بھجوایا، وہ بھی بڑی محبت کرتے ہیں، اور انہی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے بھی جس طریقے سے اہل بیت کی محبت، میں تو اکثر ان کے بارے میں بولتا ہوں کہ وہ تو آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز ہے. اب یہ جملہ صرف علماء کے لیے، میں اس کو ایلیبریٹ نہیں کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ پتہ چل جائے گا. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بڑی محبت کرتے ہیں، اور ان کی بڑی تائید مجھے اس حوالے سے حاصل ہوتی ہے. اسی لیے طارق جمیل صاحب کے خلاف ہوئے ہیں. تو اب دیکھ لیں کیا انجام ہوا ہے. طارق جمیل صاحب نے ان پہ 4 تقریریں پڑھ دی ہیں نا سر. آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہیں؟ اللہ کے فضل سے اپنے مسجد کے ممبر پہ انہوں نے مجھے کھڑا کر کے تقریر کروائی ہے، خود نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. چلو ماتھا چوم لیں یا کچھ اور کر لیں، کیا وہ تو کیا، وہ تو کہتے ہیں جی وہ تو فلمی ایکٹرز کے بھی سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں، لیکن کسی فلمی ایکٹر سے جو ہے وہ انہوں نے جمعہ تو نہیں پڑھوایا. تو یہ آخری درجے میں ہو سکتا تھا، انہوں نے کر دیا. وہ اس لیے کہ وہ اب ان سے مایوس ہو چکے ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے، یعنی ان لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دینا کبھی بھی. ظاہر ہے یہ بات ان کو پہلے بھی پتہ تھی، ذرا دلیری کر کے اب سامنے آ گئے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں ہی توفیق دے دیا اس حوالے سے کہ وہ سچائی کا علم بلند کریں. اگر مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف سے یہ سب کچھ ہوا ہے تو یہ اس وقت تک تھا جب مرزے کی حقیقت ان کے سامنے نہیں آئی تھی، لیکن اب مرزے کی کچھ نہ کچھ حقیقت ان کے سامنے آ چکی ہے. اس لیے مولانا کا جو حالیہ بیان ہے مرزے کے متعلق وہ بھی سننے کے قابل ہے، وہ بھی آپ سن لیں، پھر فیصلہ خود کر لیں. یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے. نہیں میں نے سنا لیکن میں نے پڑھا بات سن پھر خود پڑھا نا. جی کسی کو حقارت سے بولنا، کسی کے بارے میں کسی کو حقیر سمجھنا، جی سر. اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی ایک ہسٹری ہے ان کو اس طرح کہنا جو اس نے کر دیا باب تشیع کوئی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو متعارف کروایا. ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے. میری اپنی نسل کا پہلا بندہ ان کے ہاتھ مسلمان ہوا. اس کو وہ کہہ رہا ہے چشتی دجال. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ان کو کہہ رہا ہے تھانوی دجال. ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہاوند کی گورنری چھوڑ کر جنید بغدادی کے شاگرد بنے تھے اور ان سے خلافت ملی تھی، ان کے جانشین بنے تھے. ان کو کہہ رہا ہے شبلی دجال. یہ زبان مت استعمال کیا کریں بابے، یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے. لکھنے والے سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کی میں کوئی اس کی وکالت نہیں کر رہا، اس میں کوئی مگر موضوع چیز ہے تو ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے خذ ما صفا ودع ما قدر. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب خطا سے پاک. جی میں یہی کہہ رہا ہوں، چاہے وہ بخاری ہے چاہے وہ مسلم. ہاں لیکن سر آپ نے یہ پڑھی ہے نا فضائل اعمال؟ چیز پڑھی ہے تو میں آپ کو آپ اس میں دوسری طرف لے جا رہا ہوں. جی وہ میں ایگری کرتا ہوں، وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹرم آپ کی بہت غلط ہے. یہ اس نے بابے اس نے گمراہی پھیلائی اور بہت بدتمیزی. دعوت دینے والا بدتمیز نہیں ہوتا، دعوت دینے والا بد اخلاق نہیں ہوتا. جس میں بد اخلاقی ہے، جس میں بدتمیزی ہے، دین کا داعی نہیں ہے، کسی اور چیز کا داعی.